مسئلہ دھرنے کو ختم کرنا نہیں ہے، مسئلہ لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اور یہ دھرنا ہے ہی پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا نمائندہ دھرنا، اور آپ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ پہلے کچھ معاملات ایسے ہوتے تھے جو صرف غریبوں پہ بوجھ پڑتا تھا، اب غریب تو بیچارہ جو ہے اس کا بوجھ تو اب ہم کیا بتائیں، لیکن مڈل کلاس لوگ سب سے زیادہ تنگ ہیں، اور پھر اس کے بعد اپر مڈل کلاس، اور اب تو جو تاجر اور صنعتکار ہیں، کاروباری لوگ ہیں، وہ بھی بہت زیادہ تنگ ہو گئے۔ تو اب یہ جو پرسپشن بنایا ہوا ہے نا گورنمنٹ نے کہ کچھ ہو نہیں تھا، ہم مجبور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ متعلقل نہیں ہے، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے 7 مطالبات کیے، پتہ نہیں اس کو توڑ کر لوگوں نے شاید 10 کر دیا ہے۔ 7 مطالبات میں ایک مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، گورنر ہیں، وزراء ہیں، مشیر ہیں، پارلیمنٹیرین ہیں، وغیرہ 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 جو کچھ بھی ہیں، ٹاپ بیوروکریٹ ہیں، ججز ہیں، اس طبقے کی جو مراعات ہیں اس میں کمی کی جائے، ان کی گاڑیوں کو چھوٹا کیا جائے۔ 1300 سی سی سے زیادہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کرے گا۔ مجھے یہ بتائیں اس میں آئی ایم ایف کہاں ہے؟ آپ صرف یہ والا کام کر لیں، اور جو بڑی گاڑیاں ہیں جو ان کا پیٹرول کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ایوریج ہوتا ہے وہ 4، 3.5، 5 کلومیٹر پر لیٹر، اور اگر 1300 سی سی پہ آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 9، 10، 11 مل جائیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہو، بلکہ ایک بعض اوقات زیادہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کئی 100 ارب روپے صرف ایک ڈیسیشن سے لے لیں گے، جو آج رات وزیر اعظم شہباز شریف کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ فری پیٹرول، بلکہ یعنی ایک تو یہ ہے کہ سرکاری گاڑیاں چھوٹی ہو جائیں، اور جو دوسری یہ ہے کہ جو ان کو فری پیٹرول الگ سے دیا ہوا ہے گھر کے یوز کے لیے، اور پھر ایک سرکاری افسر کو 1300 سی سی کی گاڑی تو ملتی ہے، لیکن وہ جو ایک پول بنا ہوتا ہے اس میں سے گاڑیاں پکڑ لیتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کی، مختلف کمیٹیوں کے نام پر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور ایک مزے لگے ہوئے ہیں سب کے، یعنی یہ مزے کریں، اور پاکستان کی کاروباری برادری، پاکستان کا غریب اور پاکستان کا مڈل کلاس ان بجلی کے بلوں کا بوجھ برداشت کرے، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو آغاز وہاں سے کریں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تھوڑی سی اپنی مراحت کم کرنے اور اپنی پریشانی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عادی ہو گئے بڑی بڑی گاڑیوں کے، تھوڑا چھوٹی گاڑی میں آ جائیں، بڑی گاڑی استعمال کرنی اپنی ذاتی گاڑی، ذاتی پیٹرول استعمال کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ کہ صرف گاڑیوں پہ ہی میں بات کر رہا ہوں، 4.5 لاکھ گاڑیاں تقریباً اس سرکار کی ہیں، صوبائی، قومی، وفاقی سب ملا کے، ان میں سے کچھ نہیں تو 1.5 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کی سی سی 3,000 اور 4,000 تک بھی ہے۔ یہ 1.5 لاکھ گاڑیوں کا اگر فروخت کریں نا تو یہ 1,500 ارب روپے ابھی مل جائے گا ان کو 1 مہینے کے اندر، ٹھیک ہے نا، 2 مہینے میں مل جائے گا، 2,000 ارب روپے، 1,500 ارب روپے آپ لیں گے، کتنا بڑا بوجھ لوگوں کا کم ہو سکتا ہے، معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا۔ سود کو کم کر دیں، یہ جنہوں نے 1% کم کیا ہے، یہ گریجولی ہر مہینے اگر 2% کم کرنے جائیں تو جو ان کو 43,000 ارب روپے جو انٹرنل بینکوں کے سود ہیں، ان بینکوں کے سود سے جس میں ہمیں 9,000 ارب روپے دینے پڑ رہے ہیں، وہ 4-4.5 ارب روپے دینے پڑیں گے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دھندا کیا ہے، پاکستان کا غریب مر رہا ہے، تاجر مر رہا ہے، صنعتکار مر رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، اور بینک پنپ رہے ہیں۔ بینکوں کا جو ہے اس لیے کہ حکومت اور بینکوں کا ایک ایسا اکٹھ ہے، اور سودی نظام کے تحت انہوں نے ہمیں جکڑ کر ہمیں برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں ابھی بین الاقوامی بات ہی نہیں کر رہا، یہ 3-4 میجرز میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ میجرز لیں تو آپ کو خود بخود ایک بہت بڑا ریلیف ملے گا۔ کہ یہ جو آپ کے مطالبات ہیں، جو آپ کے پہلے 2 مطالبات ہیں، یعنی مراعات جو ہیں حکومت کے جو اہلکار ہیں، وزراء ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ اپنی مراعات کم کریں، پیٹرول جو ان کو مفت ملتا ہے اس کو کم کریں، بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں ان کو بیچیں، یہ مطالبات جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، اور میرے خیال میں ان میں جان بھی ہے، اور اگر یہ حکومت ان کو سنجیدگی سے لیتی ہے تو عوام جو ہے وہ ان کی تعریف کرے گی، شاید تالیاں بھی بجائے۔ لیکن اس کے بعد، اور یہاں تک تو میں بالکل ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کیا بات کریں، لیکن اس کے بعد جب آپ آتے ہیں آئی پی پیز والے معاملے میں، یہاں پہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بات آپ کی ٹھیک ہے، آئی پی پیز کے کانٹریکٹس غلط ہوئے اور پاکستان کی عوام اس کی بھاری قیمت چکا رہی ہے، لیکن حافظ صاحب ہم ان کو اب اس وقت کینسل نہیں کر سکتے، ورنہ ہمیں اور بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جو مطالبہ ہے، یہاں پہ میرے خیال میں گورنمنٹ شاید اس طریقے سے یہ ایکسیپٹ نہ کر پائے مجبوراً۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آئی پی پی سے بات کروں، میں صرف تنخواہ دار لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے۔ تنخواہ دار لوگوں نے پچھلے سال 368 بلین روپیز پیسے جمع کرائے انکم ٹیکس کی مد میں،
اور پاکستان میں جو جاگیردار طبقہ ہے، میں چھوٹے کسان کی بات نہیں کر رہا، 5 ایکڑ والے 10 ایکڑ والے کی، 15 سے 20 ایکڑ والا ایک مناسب ہوتا ہے، اور 20 ایکڑ سے زیادہ والے جتنے لوگ بھی ہیں ان کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے جو 2.5 کروڑ ایکڑ بنتے ہیں۔ ان 2.5 کروڑ ایکڑ کے اوپر اگر 4 سے 5 ہزار روپے بھی سالانہ انکم ٹیکس کا یا کسی ٹیکس کا لگا دیا جائے تو یہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے کہ جو مل جائے گا، اور سیلریڈ کلاس جو آلریڈی پیسے دے رہی ہے ڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں، ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ پہلے ہی وہ دے رہے تھے اور ان کو ایسا سلیب اس سال دے دیا بجٹ میں کہ ان کا بیڑا اگر ان کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، پیسے کم ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی میں کوئی فال کرتے ہوں، میں بھی اس درد کو جانتا ہوں، اسی عمل سے گزرتا ہوں، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے۔ تو اس لیے تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم ہونا چاہیے، جو موجودہ سلیب لگا ہے اس کو ہٹائیں، پچھلے والا چلیں، فی الحال چلنے دیں، بعد میں اس کو بھی کم کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو آئی پی پیز کی ہے، آئی پی پیز کی قسمیں ہیں، 52% جو ہیں وہ تو ہمارے گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز ہیں، تو اس کے کیپیسٹی چارجز ہم کیوں ادا کریں؟ یہ تو ختم کیے جا سکتے ہیں نا۔ پھر گورنمنٹ سے متعلق لوگ آگے بڑھیں، شہباز شریف صاحب اپنی فیملی کی جو آئی پی پی ہے اس کی کیپیسٹی چارجز کہہ دیں کہ ہم نہیں لیں گے۔ بھائی ملک کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں نا، یہ تو اتنی قربانی دے کر انہوں نے پی ڈی ایم 1 بنائی تھی، پھر قربانی دے کر اب پی ڈی ایم 2 اور 3 بنائی ہے، تو ذرا سی قربانی یہ دیں نا، ہزاروں ارب روپے تو کما چکے ہیں ملک سے ہی، اپنی اسٹیل ملوں سے، شوگر ملوں سے۔ یعنی یہ تو حال یہ ہوتا ہے کہ گنا خرید لیتے ہیں، پیسے 6 مہینے بعد دیتے ہیں، 1 سال بعد دیتے ہیں، کورٹوں میں جا کر ان لوگوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ گنے کے تھوک کے اوپر، بیگاس کے اوپر جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں اور امپورٹڈ کول کے پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آغاز کریں۔ کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں جن سے ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے، کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں جس میں فراڈ ہے کانٹریکٹ میں، جس کانٹریکٹ میں فراڈ ہو وہ دنیا کے کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر وہ کانٹریکٹ یہ ہے کہ یہ لوکل کول پہ چلے گا اور وہ اگر امپورٹڈ کول پہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ فراڈ ہے، اس کو دنیا میں کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، چھٹی کر دینی چاہیے ایسے لوگوں کی۔ بھائی شروع تو کریں آپ، پھر جب آپ کریں گے تو آپ پھر چائنا سے بھی بات کریں گے، لیکن آپ چائنا کے پاس چلے جائیں اور اپنا کام کریں نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ حافظ صاحب، یہ جو آپ کے مطالبات ہیں، جب آپ کی اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ آئے ہیں، آپ سے ملاقات بھی کی ہے، اپنے یہ آپ نے جو مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھے ہیں، اب اس وقت آج کے دن جو ہے وہ سٹیٹس کیا ہے؟ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ اور اگر فرض کیجئے کہ وہ یہ مطالبات نہیں مان پاتے تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ اچھا، اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب ہم نے یہ سب باتیں اس طرح سے بتائی ہیں تو ان کے جو کمیٹی تھی اس نے ہماری کسی بھی ڈیمانڈ کو یہ تو نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ اپنی مجبوریاں جس طرح سے آپ نے سوال کیا اس طرح سے انہوں نے بتائیں، جس کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔